السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افہام کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ انتہائی اہم اور معزز شخصیت جناب محی الدین غازی صاحب کی ہے۔ محی الدین غازی صاحب ایک مشہور اسلامی اسکالر ہیں۔ آپ دبئی اسلامک بینک کے شریعہ ایڈوائزر رہے، اس کے بعد آپ اسلامک یونیورسٹی شانتاپورم میں پروفیسر کی حیثیت سے بھی آپ نے خدمات انجام دیں۔ گزشتہ 2 سالوں سے آپ زندگی نو ایک مشہور و معروف پرچے کے آپ ایڈیٹر ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ محترم، آپ کا اس پروگرام میں استقبال ہے۔ ہم آپ سے تھوڑا سا غیر روایتی سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ عام لوگ قارئین زندگی نو کا مطالعہ کیوں کریں؟ میں آپ کے غیر روایتی سوال کا جواب دینے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ افہام ٹی وی کی خدمت میں ستائش پیش کروں کہ انہوں نے عام ناظرین کے لیے اس طرح کے انوکھے موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سلسلے سے اور اس جیسی دوسری کوششوں سے افہام ٹی وی کی مختلف اس طرح کی پیشکشوں سے عام ناظرین فائدہ اٹھائیں گے۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ کوئی زندگی نو کو کیوں پڑھے؟ تو زندگی نو کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک فکری نظریاتی رسالہ ہے جو بالکل جدید ترین فکری بحث میں اور نظریاتی معرکے میں اپنے فکری اور نظریاتی موقف کو پیش کرتا ہے، اور خاص طور سے امت مسلمہ کے افراد کو اس کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ اس جدید ترین نظریاتی کشمکش میں جس میں وہ جی رہے ہیں، اور جس کا ہر طرف گویا کی نظریات کا اور افکار کا ایک ہنگامہ برپا ہے، اس میں وہ ٹھوس نظریاتی فکری موقف کے ساتھ اتر سکیں، اپنا رول ادا کر سکیں۔ تو ملت اسلامیہ کو نظریاتی طور پر مضبوطی حاصل ہو، اس کے افراد کو فکری غذا اور فکری قوت حاصل ہو، اور بہت ہی چیلنجنگ قسم کے بہت ہی مشکل حالات میں اسے عملی رہنمائی حاصل ہو، حکمت عملی، لاہ عمل، نصب العین اور مستقبل کا سفر، تعمیر کے مختلف محاذ، ان سب کی طرف اس کی رہنمائی کی جائے۔ تو یہ وہ اہم گوشے ہیں جو عام طور سے ہمارے رسالوں کا موضوع نہیں بنتے ہیں۔ تو زندگی نو نے ان کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور اس طرح سے وہ اسلامی تحریک، اسلامی نظریہ، اسلامی فکر اور اسلام سے وابستہ تمام افراد کی بہت اہم ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ غازی صاحب، زندگی نو کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ زندگی نو کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مختلف میدانوں کے ممتاز ماہرین کے اوریجنل مضامین شائع ہوتے ہیں۔ چنانچہ سائنس، مذہب اور سماج، اس حوالے سے مشہور اسلامی سائنٹسٹ ڈاکٹر محمد رضوان کے مضامین اس رسالے میں آپ کو پڑھنے کو ملتے ہیں۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ممتاز ماہر جناب ایس امین الحسن صاحب کے مضامین اس میں شائع ہوتے ہیں۔ ملک کی تعلیمی پالیسیوں پر گہری نظر رکھنے والے سید تنویر احمد صاحب کے مضامین اس رسالے کی زینت بنتے ہیں، اور اسی طرح سے
بعض دوسرے میدانوں کے ماہرین بھی اس رسالے میں لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں انگریزی اور عربی میں مختلف موضوعات پر لکھی جانے والی ممتاز اور بہترین تحریروں کا اردو میں ماہر مترجمین سے ترجمہ کرا کے وہ بھی اس میں شائع کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے ایک طرف وہ تحریریں شائع ہوتی ہیں بالکل اوریجنل تحریریں جو کہ اپنے اپنے موضوعات کے ماہرین سے لکھوائی جاتی ہیں، اور دوسری طرف اس میں وہ ترجمہ کی ہوئی تحریریں شائع ہوتی ہیں جو کہ عربی اور انگریزی میں لکھی گئی ہوتی ہیں، بہت ممتاز ہوتی ہیں اور بہت ہی اچھے مترجمین کے ذریعے سے ان کو ترجمہ کرا کے اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہر شمارے میں قاری کو نئے نئے موضوعات پر نئی تحریریں ملتی ہیں جو بہت اعلیٰ معیار کی اور نئے مواد سے بھرپور ہوا کرتی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے، شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہر شمارے میں قاری کو بالکل ایک نیا مواد ملے، اپنی پیشکش کے اعتبار سے، اپنے مواد کے اعتبار سے، اپنے کنٹینٹ کے اعتبار سے، اور یہ سلسلہ ہر مہینے جاری رہے تو ہر مہینے اس کو اس کے ذوق کی اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل کا سامان مہیا کرنے کی ہم مسلسل کوشش کرتے ہیں، نئے نئے افراد سے رابطہ بھی کرتے ہیں، نئی نئی چیزوں کی اور نئے نئے موضوعات کی تلاش بھی رہتی ہے تاکہ یہ سلسلہ اسی آب و تاب کے ساتھ جاری رہے۔ ایڈیٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ زندگی نو میں کس طرح کے مضامین شائع ہوا کرتے ہیں اور کس طرح کی بحثیں اس میگزین میں ہوتی ہیں؟ تو جب کووڈ کا آغاز ہوا تو اس وقت پوری ملت میں بلکہ پورے ملک اور دنیا کے تقریباً ممالک میں ایک مطلب کانسپریسی تھیوری یا سازشیت کا، سازشی نظریات کا بول بالا ہونے لگا۔ ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی کہ بھئی سازش سازش سازش، اور اس سازشی نفسیات کا جائزہ لینے کی کوشش کہیں بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ ایسے موقع پر زندگی نو میں سازشی نظریات کا اور نظریہ سازشیت کا، اس کا بہت گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا گیا اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ وہ اس کے طلسم سے باہر نکلیں اور حقیقت پسندی کی دنیا میں آ کر پیش آنے والے واقعات کا، حقائق کا سنجیدگی کے ساتھ سامنا کریں۔ تو یہ چیز ان کے سامنے پیش کی گئی۔ اس سے پہلے جب ملک CAA NRC وغیرہ کی کیفیت سے گزر رہا تھا اور ملت میں مایوسی بھی تھی، بے چینی بھی تھی، اور اس کے علاوہ ایک طرح کی غصہ بھی تھا، اور ہر چیز کو بہت ہی جذباتی انداز سے دیکھا جا رہا تھا، اور ملت کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ہم راستہ کیا اختیار کریں، ہمارا مثبت اور ایجابی رد عمل کیا ہو اس پوری صورتحال میں۔ تو اس وقت جو ہے بہت کئی شماروں میں ہم نے اس کو ملت کی حکمت عملی کو موضوع بنایا اور یہ بتایا کہ کس طرح سے سنجیدگی کے ساتھ غیر جذباتی ہو کر اور صورتحال کا بالکل صحیح تجزیہ کر کے اور ایک بہت ہی طاقتور، مثبت، مضبوط، ایجابی حکمت عملی کو اختیار کیا جائے اور اس کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ اسی طرح سے جب کووڈ کی صورتحال بالکل عروج پر تھی تو اس وقت پھر ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ کووڈ کے دوران اور کووڈ کے بعد دنیا میں کیا تبدیلیاں بڑی ہونے والی ہیں اور دنیا پہ چھائے ہوئے نظریات کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور اس وقت پھر اسلام کو کس طرح سے
اس خلا کو پر کرنے کے لیے اسلامی نظریات کو سامنے لایا جائے اور کووڈ کے بعد والی نظریاتی صورتحال کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے. تو اس چیز کو اس کے بعد پھر ہم نے ابھی کووڈ کی صورتحال کو تھمنے کے بعد پھر ایک بہت اہم چیز کو موضوع بنایا اور وہ ہے سوشل انجینئرنگ کا مسئلہ. اور اس حوالے سے سوشل انجینئرنگ کے حوالے سے اور اس کی جدید ٹیکنکس کے حوالے سے ہم نے ملت کی رہنمائی اس سمت کی کہ سماج کو تبدیل کرنے کے لیے اور اس میں جاری رواجوں کو ٹرینڈز کو بدلنے کے لیے سوشل انجینئرنگ کی جدید ترین تکنیکوں سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جائے. اور ابھی جو ہے ہمارے زیر بحث جو موضوع چل رہا ہے بہت خصوصیت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا سیاسی ڈسکورس کیا ہونا چاہیے اور اب تک جو کچھ رہا ہے جو سیاسی ڈسکورس رہا ہے اس کا بالکل حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے اور اس کے بعد پھر ایک نئے ڈسکورس کی طرف پوری ملت کو آواز دی جائے. تو اس طرح کے بہت ہی اہم اور بہت ہی بنیادی سوالات کو ایڈریس کیا جاتا ہے ماہنامہ زندگی نو کے ہر شمارے میں. محترم غازی صاحب بتائیں کہ زندگی نو کا ابھی تک کا سفر کیسے رہا؟ اس پرچے نے کتنے سنگ میل ابھی تک طے کیے ہیں؟ اس کے کیا اچیومنٹس رہے؟ اس نے کیا حاصل کیا اور کتنا یہ اپنے قارئین کو دیا ہے؟ زندگی نو کا آغاز زندگی کے نام سے ہوا اور یہ 1948 میں اتر پردیش ریاست کے شہر رامپور سے شروع ہوا. اس وقت اس کے پرنٹر اور پبلشر مولانا ابو سلیم عبدالحی صاحب مرحوم تھے اور اس کے ایڈیٹر مولانا سید حامد علی صاحب مرحوم تھے. یہ سلسلہ آگے بڑھا، بیچ میں سید عبدالقادر صاحب اس کے مدیر ہوئے، مولانا احمد عروج قادری صاحب مرحوم اس کے ایڈیٹر ہوئے، مولانا افضل حسین صاحب مرحوم اس کے ایڈیٹر ہوئے. اور پھر 1984 میں یہ رامپور سے منتقل ہو کر دلی آ گیا اور اس وقت اس کا نام زندگی نو ہو گیا. اس کے بعد پھر اس دوران مولانا سید جلال الدین انصر عمری صاحب اس کے مدیر رہے کافی عرصے تک. پھر ڈاکٹر فضل الرحمان فریدی صاحب مرحوم اس کے ایڈیٹر رہے ایک عرصے تک. اس کے بعد ڈاکٹر محمد رفت صاحب اس کے مدیر رہے اور پھر گزشتہ 2 سال سے اس کے مدیر اعلیٰ جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب ہیں. خاکسار محی الدین غازی اس کا مدیر ہے اور ڈاکٹر عرفان وحید صاحب اس کے معاون مدیر ہیں. اس دوران جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو اس میں بہت اہم قلمکار نظر آتے ہیں. تو اس میں مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عروج قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید حامد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا وحید الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا افضل حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلیل احسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شہباز ہندی رحمۃ اللہ علیہ. اور اس طرح کے بڑے بڑے اکابر نے اس میں نہ صرف یہ کہ مضامین بلکہ سلسلہ مضامین لکھے. اور اس پرچے کی یا اس رسالے کی یہ خصوصیت ہے کہ اسلامی لٹریچر میں اس کا بہت بڑا حصہ رہا ہے، خاص طور سے آزادی کے بعد سے، کیونکہ اس میں شائع ہونے والے مضامین بہت سارے مضامین نے کتابی شکلیں اختیار کی اور وہ کتابیں اسلامی لٹریچر کی بہت نمایاں اور ممتاز کتابیں قرار پائیں. اور آج بھی ہندوستان کے اسلامی لٹریچر میں جو سر فہرست کتابیں ہیں وہ کتابیں ہیں جو پہلے زندگی نو میں مضامین کی صورت میں شائع ہوئیں اور بعد میں پھر وہ کتابوں کی شکل میں مقبول عام ہوئیں. ایڈیٹر صاحب، زندگی نو کے تعلق سے ایک عام تصور یہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا پرچہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ زندگی نو کو شروع ہی سے پوری ملت کی رہنمائی کے لیے اور اسی ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے
اس کو جاری کیا گیا، اس کو باقی رکھا گیا۔ تو اب تک کے جتنے بھی شمارے ہیں 1948 سے لے کے اب تک، اور میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ زندگی نو کی اپنی ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ پر قدیم کئی سالوں کے شمارے یونیکوڈ اور پی ڈی ایف میں موجود ہیں، تو آپ وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی مخصوص جماعت اور اس کے وابستگان زندگی نو کے یعنی خاص قارئین نہیں رہے، یعنی ان کو خاص طور پر قاری بنا کر یہ پرچہ جاری کبھی نہیں ہوا ہے، بلکہ عام طور سے تو اس میں اس طرح کی جو ایسے مضامین ہی شائع نہیں ہوتے ہیں جو کہ یہ سمجھا جائے کہ کسی خاص جماعت کے لیے کو ایڈریس کرتے ہیں یا مخاطب کرتے ہیں۔ تو زندگی نو کا خطاب ہمیشہ پوری امت سے رہا ہے، اور امت کو درپیش مسائل اور مختلف حالات میں امت کے لیے لاہ عمل، حکمت عملی، یہ زندگی نو کا خاص موضوع رہا ہے ہمیشہ سے اور آج بھی۔ تو آج بھی، اور یہ حقیقی صورتحال ہے، واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان میں زندگی نو جتنا تحریکی حلقے میں پڑھا جاتا ہے، اس سے زیادہ تحریکی حلقے کے باہر یعنی پوری ملت کے درمیان پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کے قارئین جو ہیں وہ صرف جماعت اسلامی کے ارکان اور کارکنان نہیں ہیں، اس کے قاری جو ہیں وہ ملت کے بہت سے اہل علم اور اہل فکر ہیں، اور اس کا اندازہ ہمیں اس سے ہوتا ہے جب اس کا فیڈ بیک ہمارے پاس آتا ہے کہ مختلف حلقوں میں سے ہمارے پاس اس کے سلسلے میں اچھے تاثرات موصول ہوتے ہیں، جس سے ہم بآسانی یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارے جو اصل قارئین ہیں یعنی پوری ملت کے تمام حلقے، تو وہاں تک وہ پہنچ رہا ہے اور وہاں پر اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ زندگی نو کے بارے میں ایک اور تصور یہ بھی ہے کہ یہ تعلیم یافتہ افراد کے لیے ہے، علماء اکرام کے لیے ہے، دانشوران کے لیے ہے، کیا یہ ایسا ہی ہے؟ یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ زندگی نو میں فکر اور نظریے کو ایڈریس کیا جاتا ہے، تو اب اس کی وجہ سے جسے فکر اور نظریے سے دلچسپی ہوگی اس کو وہاں پر زیادہ اپنے لیے مواد ملے گا، کیونکہ اس میں فکری مواد، نظریاتی مواد وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر عام قارئین کے لیے بھی دلچسپی کا سامان ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جو بہت سارے رسالوں میں ظاہر ہے کہ عام قارئین کے لیے دعوت اخبار بھی ہے، اور عام قارئین کے لیے اور بھی بہت سے رسالے ہیں، لیکن فکری ضرورتوں کو ایڈریس کرنے کے لیے اور فکری غذا مہیا کرنے کے لیے رسالوں کی کمی ہے، بہت کمیاب ہیں۔ تو ایسے میں ہمارا اصل ہدف تو یہی رہتا ہے کہ فکری ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ البتہ اس میں یہ کوشش ضرور ہم کرتے ہیں کہ زبان اتنی آسان رکھی جائے اور عام فہم رکھی جائے، مطلب مختلف سطح کے لوگ اس کو سمجھ سکیں، اور اس رسالے کو پڑھ کر ان کے اندر فکری تحریریں پڑھنے کا شوق پیدا ہو، اور اس طرح سے وہ پھر اس پلیٹ فارم پر آئیں جہاں پر فکری نظریاتی گفتگو ہوتی ہے اور فکری غذا کا سامان کیا جاتا ہے۔ قاضی صاحب، زندگی نو سے قارئین کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں؟ عوام کس طرح استفادہ کر سکتی ہے؟ تو عام قاری کے لیے تو یہ ہے کہ وہ زندگی نو کو پڑھے، اور جب وہ پڑھے گا تو پھر ہم اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ گویا کہ ایک دسترخوان ہے جو ہم نے اس طرح سے چن دیا ہے کہ اگر کوئی آ کے اس میں سے کچھ نوش فرمائے گا تو اس کو پھر اور حوصلہ ملے گا، اور اس کو پھر یہ احساس ہوگا کہ یہ وہ دسترخوان ہے جہاں اس کو بار بار آنا چاہیے، اور یہ اس کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک اگر کہیں غیر سنجیدگی کا ماحول ہو
اور جہاں پر فکر و نظر کی اہمیت کو کم سمجھا جا رہا ہو، اس کی قدر نہیں کی جا رہی ہو، تو پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی پہلے اس کو چکھے اور چکھنے کے بعد پھر اس کے ذائقے کو محسوس کرے، اور اس کے بعد پھر اس میں مزید وہ آگے بڑھے اور پھر دیکھے کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر کے پیش کی گئی ہیں۔ تو عام قاری سے ہم یہی کہیں گے کہ وہ تھوڑا سا حوصلہ کر کے، جہاں وہ بہت سی سوشل میڈیا کی تحریریں پڑھتا ہے، واٹس ایپ کی تحریریں پڑھتا ہے، فیس بک کی تحریریں پڑھتا ہے، تو کچھ اور حوصلہ کر کے اور یہ ایک سنجیدہ مگر فکر سے بھرپور اور نئے مواد سے بھرپور رسالے کو پڑھنے کا تجربہ کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تجربہ انشاءاللہ اس کے لیے ایک زندگی کا ایک انوکھا تجربہ ثابت ہوگا۔ میرا آخری سوال ہے کہ زندگی نو کے ساتھ قارئین، اس کے پڑھنے والے کس طرح گفتگو کر سکتے ہیں، کس طرح وہ انگیج ہو سکتے ہیں زندگی نو کے ساتھ، اور وہ اپنے آپ کو اس کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ زندگی نو میں ہم عام طور سے یعنی جو مضامین ایسے ہوتے ہیں معرکۃ الآراء قسم کے، تو اس میں تو ہم خاص طور سے دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو پڑھنے کے بعد پھر اپنا تبصرہ لکھ کر بھیجیں۔ آپ کی اپنی کوئی رائے اگر بنتی ہے تو وہ آپ لکھ کے بھیجیں۔ زندگی نو کی ایک خوبی یہ بھی ہے، ایک امتیازی وصف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ یہ اختلافی رائیوں کا، اختلافی تبصروں کا، تنقیدوں کا استقبال کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، بلکہ اس کی دعوت دیتا ہے، تنقید کی دعوت دیتا ہے۔ تو ہم عام قاری سے یہ درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ وہ رسالے کو اس نیت سے پڑھے کہ اس میں جو بھی قابل تنقید بات ہوگی اس پر وہ بلا تکلف تنقید کرے گا، وہ بھیجے گا، ہم اس کی تنقید کو شائع کریں گے۔ اگر وہ کسی رائے سے اختلاف رکھتا ہے تو اس اپنے اختلاف کو تحریر کر کے بھیجے، ہم اس کو بھی شائع کریں گے۔ تو اس طرح سے ہم قاری کو، ہم چاہتے ہیں کہ قاری جو ہے وہ خود رسالے کے اندر اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی رائے کے ساتھ وہاں نظر آئے، تو قاری رسالے کا ایک حصہ بنے۔ اس کے لیے ہم نے زندگی نو کے دروازے کو کھول رکھا ہے اور اس پر اعلان لگا رکھا ہے ایک طرح سے کہ آئیے اور تبصرہ کیجئے، تنقید کیجئے، اختلاف کیجئے۔ تو البتہ ہم اس بات کی شرط ضرور لگاتے ہیں کہ تنقید ہر مضمون پر ہو سکتی ہے، مدیر کے اداریے سے لے کر، اشارات جسے ہم کہتے ہیں وہاں سے لے کر اور آخر تک کسی بھی چیز پر آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ تنقید مدلل ہو اور معیاری ہو اور زبان شائستہ ہو۔ تو اس زبان کو شائستہ بنانے کے لیے بھی ہم کافی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی مضمون اس میں شائع ہو، تو اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے مضامین شائع ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اجتماعی موقف سے اتفاق نہیں رکھتے ہوں، اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کے معیار کو دیکھتے ہوئے، اس کے دلائل کو دیکھتے ہوئے، اس کے اندر موجود شائستگی کو دیکھتے ہوئے ہم شائع کرتے ہیں۔ چنانچہ زندگی نو میں ایسے بہت سے مضامین شائع ہوتے ہیں جن سے ادارے کو نہ صرف یہ کہ اتفاق نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو، لیکن چونکہ ہم نے ایک متنوع مختلف رائیوں کے لیے ہم کشادگی رکھتے ہیں، اس لیے ایسے مضامین کو بھی شائع کرتے ہیں۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ جو علمی معیار ہے اس معیار کو، وہ علمی اور ادبی معیار، اخلاقی معیار، اس کو وہ پورا کرتا ہو۔ ابھی آپ نے جناب محی الدین غازی صاحب، ایڈیٹر زندگی نو سے گفتگو کو سماعت کیا۔ اگر آپ زندگی نو کے قاری بننا چاہتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ یہاں ڈسپلے کیے گئے ٹیلی فون نمبر پر آپ رابطہ کریں۔ یہ مینیجر زندگی نو کا ٹیلی فون نمبر ہے، یا پھر آپ ڈسپلے کیے گئے ای میل آئی ڈی پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
ویسے زندگی نو آپ کو آن لائن ڈیجیٹل فارمیٹ میں بھی اویلیبل ہے۔